یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے وہی ہدایت پر ہیں جو غیب کو مانتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو آپ کی طرف کلام اتارا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کسی کے پاس نہیں ہے تو وقت ہے، اس کے پاس وقت اللہ کے راستے میں لگائے، صلاحیت ہے، کچھ بول سکتا ہے، کچھ لکھ سکتا ہے اسلام کے لیے، تو وہ کام کرے۔ زمانہ تو میں نے بنایا، زمانہ کے معنی وقت، یہ ماضی، حال، سال، مہینے، دن، راتیں، یہ سب میں نے بنائی۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ تاریخ منحوس ہے نعوذ باللہ اور یہ ساد ہے، اس میں شادی کرو اور اس میں نہ کرو، یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور، والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئک أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها،
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بزرگان محترم، آج کے درس قرآن میں ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 سے آیت نمبر 260 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، سب سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 254، اس میں عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا گیا۔ یہ تیسرا پارہ ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 255 میں عقیدہ توحید۔ اوپر پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہاں عقیدہ رسالت۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ تعالی اپنی ذات میں یکتا تنہا اور اپنی صفات میں بھی۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کو ذات کے اعتبار سے تو ایک مانتے ہیں، لیکن صفات میں شرک کرتے ہیں۔ شفا اللہ دیتا ہے، بیماری کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، شفا کے انتظامات بھی اللہ کی طرف سے، نفع و نقصان کا مالک اللہ، قسمتیں اللہ بناتا ہے، اور موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اولاد اللہ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں مسلمانوں میں جو مختلف دروں پہ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا، تو یہ شرک ہے۔ تو توحید بہت زبردست ہونی چاہیے، توحید میں بہت مضبوط، اس میں پھر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔
پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، پتھر کی بڑی بڑی سلیں ان کے اوپر رکھ کر انہیں تکلیف دی جاتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کہو اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ یہ توحید ہے۔ اس کے لیے پھر فیس کرنا پڑے گا، اس کے لیے بڑے چیلنجز آئیں گے، ہم کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ اللہ کی توحید اور نمبر 2 رسالت۔ رسالت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، رسولان اعظام آتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، تمام نبیوں پر ہم ایمان لائے، ایک حیثیت سے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول رہے، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے 2 حیثیتوں سے، ایک یہ کہ اللہ کے نبی ہیں، اور دوسری حیثیت یہ کہ آخری نبی ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں دجال اٹھیں گے، وہ دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ غلط کار ہوں گے، انبیاء کرام کا سلسلہ ختم۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ایک عمارت تعمیر ہو رہی تھی اور اس کی آخری اینٹ باقی بچی تھی، تو میں ہوں وہ آخری اینٹ۔ اللہ نے اسے مکمل فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ فرمایا تھا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو رسالت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے، ہم نے ان کو نبی مانا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جس کلام کو اتارا اس کلام کو مانا، اللہ کی کتابوں کو پر ہم ایمان لائے، آسمانی کتابیں جو رہیں، ڈیوائن بکس اور صحیفے، یہ ضرور ہے کہ موجودہ تورات پر نہیں، ہم ایمان موجودہ تورات پر نہیں لائے۔ موجودہ جو انجیل ہے اس میں لوگوں نے اپنے قلم چلا دیے، اللہ کی بات بدل دی۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ قوم کی ذمہ داری تھی کہ حفاظت کرتے کتاب کی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، قرآن پاک میں آیا ہے کہ لوگوں سے اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں حفاظت کرنی ہے، تو لوگ حفاظت نہیں کر پائے، قلم دوسرے چل گئے، باتوں کو بدل دیا۔ قرآن شریف کو جب اللہ نے اتارا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس نصیحت نامے کو ہم اتارنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو بتائیے آپ، کیا قرآن پاک کا ایک نقطہ، ایک زبر، زیر، پیش کیا بدلا جا سکا؟ کچھ گھٹایا بڑھایا جا سکا کیا؟ ہرگز ہرگز نہیں، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو قرآن شریف پر ہم ایمان لائے۔ اچھا، اب یہاں رک کر ایک بات یہ ہے، اس میں غور کرنا ہے کہ ہم قرآن شریف کو ہم کیسے مانتے ہیں اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ جیسے جو سورہ بقرہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اس میں جو پہلا سبق ہے جو شرائط نامہ ہے کامیابی کا، وہاں یہ فرمایا گیا ہے
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے وہی ہدایت پر ہیں جو غیب کو مانتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو آپ کی طرف کلام اتارا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن شریف پر ہمارا ایمان ہے، یعنی قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، قرآن کے معانی بھی اللہ کی طرف سے، اور جو احکام ہیں ان کو بھی ہمیں ماننا ہے۔ تب ہم قرآن پاک کو مکمل طور پر ماننے والے ہوں گے۔ اور اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں لیکن خدا نخواستہ نعوذ باللہ من الجنت والناس کو نہیں مانتے تو وہ کافر۔ پورے قرآن کو مانے اور ایک چھوٹی آیت کا خدا نخواستہ کوئی انکار کر دے تو کافر ایسے ہی ہے جیسے پورے قرآن کو نہیں مانتا۔ اور جو قرآن پاک کے احکام کو نہیں مانتا، قرآن کی نماز کو نہیں مانتا، یا قرآن کی نماز کو تو مانتا ہے لیکن قرآن میں جو میراث کے احکام ہیں وہ نہیں مانتا۔ نہیں ماننے کا مطلب یعنی عمل میں میراث اس حساب سے ہماری تقسیم نہیں ہو رہی ہے، میراث میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، تو اب ہم قرآن پر ایمان لانے والے پورے طور پر ظاہر ہے کہ نہیں، کہاں قرآن کی زکوٰۃ مان رہے ہیں لیکن قرآن پاک کی میراث کے حکم پر عمل نہیں مان رہے ہیں۔ اور کتنی چیزیں ہیں قرآن شریف میں ہیں ہم نہیں مان رہے ہیں، قرآن کا حج مان رہے ہیں۔ یہاں جو کنٹرڈکشن ہے، یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ جو ایک طرح کا ایک اختلاف ہے، اسے صحیح کرنا پڑے گا، مکمل قرآن پاک پر ایمان لانا ہوگا۔ تو رسالت پر ایمان اور پھر عقیدہ آخرت۔ یہاں آیت کریمہ یہ ہے، اے ایمان والو انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، من قبلی، اس سے پہلے کی، ان یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ خرید و فروخت، ولا خلہ، اور نہ دوستی یاری کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں، وہی غلط کار ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا خرچ کرو، یہ تو فرمایا جو ہم نے دیا ہے۔ تو خرچ کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں صرف مال خرچ کرنا، جبکہ یہ وسیع لفظ ہے، اس میں مال بھی آتا ہے۔ کسی کے پاس نہیں ہے تو وقت ہے اس کے پاس، وقت اللہ کے راستے میں لگائے، صلاحیت ہے، کچھ بول سکتا ہے، کچھ لکھ سکتا ہے اسلام کے لیے، تو وہ کام کرے، جس طرح سے بھی ہو سکے اپنا کنٹریبیوشن اسلام کے لیے، دعوت دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے پیش کرے۔ ضرورت پیسے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جذبہ کیسا تھا، خلوص کتنا تھا، اس میں پھر ظاہر ہے کہ خلوص کے ساتھ پھر جتنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اجر کے وعدے ہیں،
اور اگر خلوص نہیں ہے تو پھر آدمی کتنے بھی خرچ کرے اور اس میں جو آداب ہے ان کا لحاظ نہ رکھے تو ثواب نہیں ملتا ہے۔ خلوص کے ساتھ تھوڑا بھی اللہ کے یہاں بہت عظیم اس کا مقام ہے اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے اہل ایمان کا۔ اب اگر ہم بھول گئے ہیں تو یہ غلطی ہماری ہے۔ کہاں ہے قرآن میں؟ پارہ نمبر 11، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں وہ جنگ کرتے ہیں، دشمنوں کو مارتے بھی ہیں اور خود شہید ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے، وعدہ برحق جس کا ذکر تورات میں بھی کیا گیا، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے، انجیل قدیم بائبل میں جس کا تذکرہ فرمایا گیا، جس کو درج کیا گیا، والقرآن، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو قرآن میں درج فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کس بات کو؟ کہ مسلمان اپنی جانیں، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں گے۔ ہمیں کیا ملے گا؟ قیمت، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جنت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ ہمیں اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ لہذا یہ سودا، یہ ایک پیکٹ، یہ ایک معاہدہ، ایک ڈیل ہماری اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، حالانکہ ہمارا نہیں ہے، سب اللہ ہی کا۔ اللہ اس طرح سے کہتا ہے کہ تم اپنی جان، اپنا مال، جان کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ابتدا کرو، وقت دو، صلاحیتوں کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں آخری درجے کی کوشش کرو۔ ہاں اس میں ضرورت پڑتی ہے، اگر اب وقت ایسا ہے کہ جان بھی اللہ کے لیے دینی ہے تو جان بھی دے دی جائے گی، کیونکہ جان کا جانا یہ ارزاں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ایمان کا جانا گراں ہے، ایمان سب سے قیمتی ہے، لہذا ایمان کے لیے جان دے دی جائے گی، دے دی جانے صحابہ نے، اور اللہ کے نیک بندوں نے، مجاہدین نے ہمیشہ اللہ کے لیے جان، جب بھی ضرورت پڑی تو جان بھی دے دی، جان دی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، واقعہ تو یہ ہے، لہذا ہم دے دیں گے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کو قتال پر آمادہ کیجئے، ان سے کہیے کہ یہ بہادر بنے، ان سے کہیے کہ اپنے اندر شجاعت، دلیری، جاں بازی پیدا کریں، ان سے کہیے کہ یہ مومن سپاہی بنے۔ یہ اس طرح سے نہ بنے کہ بس حضرت اور ابھی تو آپ نے استنجا نہیں کیا ہے، یعنی مرید جن کو لے کے چلتے ہیں، مرید بتاتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگی ہے، یہ مومن مجاہد سپاہی، یعنی اللہ کے دین کے لیے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو دین کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔
فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کفر کے جو سرغنہ ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو پلان کرتے ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کو ٹارگٹ کیا ہے، امت کے بڑے بڑے لوگ، امت کے قائدین جو مسلمانوں کی قیادت کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے بولتے ہیں، پارلیمنٹ میں بولتے ہیں، کھل کر بولتے ہیں اور مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان سے تم نبرد آزما ہو، ان سے ٹکراؤ، ٹکر لینی پڑے گی۔ ابھی جو واقعہ پیش آیا، جو ایک مسلمان قائد، ایک غیور اور حمیت رکھنے والا، وہ ملت اسلامیہ کا ترجمان یعنی جناب اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، وہ علامت ہے ان کی فتح کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ وہ شخص جو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ ایسوں کے سامنے بولتا ہے جو یہ جانتے بھی نہیں ہیں، یہ دعوت ہے، یہ اسلام کی دعوت ہے جسے وہ پیش کرتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ مومن، کہ مجھے موت آئے گی اللہ کی طرف سے، جب لکھا ہوگا وقت تو دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، اصل سیکورٹی اللہ کی سیکورٹی ہے، یہ دنیا کے نام نہاد افراد ہماری جان نہیں بچا سکیں گے، مجھے نہیں چاہیے، میں گھٹن کی زندگی نہیں جی سکتا ہوں، مجھے آزادی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ بولنا یہ ملت کی ترجمانی ہے، مسلمانوں کی یہ نمائندگی ہے جو ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو آزادی دو اور اس ملت کو نشانہ بنانا چھوڑ دو۔ تم نے مسلمانوں کو سائیڈ لائن کیا، تم نے انہیں ایکسپلائٹ کیا، بڑے ظلم و ستم کہ تم نے اس طرح سے کیے، پرسیکیوشن کیے، لہذا یہ چھوڑنا ہوگا اور جو حقوق ہیں وہ دینے ہوں گے، ظلم و ستم کا دور ختم کرو اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اللہ جسے باقی رکھے، اس کا مطلب ابھی آگے آ رہا ہے کہ موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے، بندوق کی گولی سے موت نہیں آتی، حادثے سے موت نہیں آتی، تلوار سے موت نہیں آتی، جہاد میں جانے سے موت نہیں آتی ہے، بلکہ عجیب فلسفہ ہے۔ بات یہاں اس کے برعکس ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ سوچا کہ اب ذرا حالات اچھے ہوئے ہیں، اب ہم اپنا کاروبار بھی دیکھ لیں اور کارخانے اور کھیت کھلیان باغات کی فکر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو کچھ لوگ تو اس کی تفسیر ہی نہیں سمجھ پائے، تو ایک صحابی کہتے ہیں ہم بتائیں آپ کو، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا ذرا اپنے کھیت کھلیان باغات کی فکر کر لیں کچھ، اور اب تو اس طرح جہاد کی ضرورت ایسی شدید نہیں ہے، بڑا اچھا یعنی لمبا وقت جہاد میں گزرا، ہم لوگوں نے وقت دیا ہے، اب ادھر بھی ذرا کچھ خیال کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاد کرو گے تو زندہ رہو گے اور چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے آخری درجے کی جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی جسے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، جہاد کا لفظ لے کر امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مسلمان تو مرنے لگتے ہیں اور تلوار سے اسلام پھیلا، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، کبھی کسی پر زبردستی نہیں کی گئی، اچھے اخلاق
خدمت سے پھیلا، ہمیشہ خدمت کی گئی، باراتیوں کی طرح خدمت کی گئی، کافروں کی، دشمنوں کی، ان کی جنہوں نے بہت سے بڑے بڑے مظالم کیے، سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ یمامہ جو آج کل ریاض کہلاتا ہے، اس علاقے سے ثمامہ ابن اسال جو سردار تھے، اپنی قوم کے کافر سردار تھے، وہ گرفتار کر کے لائے گئے، مسلمانوں کے ہاتھ لگے، انہیں گرفتار کیا گیا، لا کے مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اب وہ بندھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے باندھا جاتا تھا کہ جسمانی تکلیف نہ ہو، نشان نہ پڑے اور پریشانی نہ ہو، بس یہ جا نہ سکے۔ مسلمانوں نے اس طرح سے حکم یہ تھا کہ اذیت اس طرح کی نہ دی جائے، تو انہیں باندھ دیا گیا۔ مسجد نبوی کے اعمال وہ دیکھتے رہے، کس طرح صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، کیسی اپنی جانیں قربان کیے دے رہے ہیں، اور یہ دنیا نے کبھی ایسے، آسمان کی نگاہوں نے ایسے افراد نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوتا، آپ نماز جب پڑھا لیتے تو آپ اس ستون کی طرف جاتے جدھر ثمامہ بنے ہوئے تھے۔ اب وہ جب دیکھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ رہے ہیں، تو وہ ان کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی کہ دیکھیے کیا حکم ہو ہمارے بارے میں، کہ ابھی جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، یا کچھ ہو سکتا ہے رعایت کچھ موقع مل جائے۔ کانپنے لگتے، وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن ان کا بیان ہے کہ نبی آخر الزماں، تاجدار مدینہ، عقائے نامدار، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے قریب، اور آپ نے فرمایا کیف بک یا ثمامہ، ثمامہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہتے حضور بہت اچھا ہے، آپ کے لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، آپ اگر ہمیں معاف فرما دیں تو آپ کا احسان ہوگا، اور اگر مجھے سزا دیں تو میں حقدار ہوں سزا کا۔ دوسرے دن پھر پاس سے حضور گزرے اور فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ جی بہت مزے میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کے صحابہ تو خود بھوکے ہیں اور ہمیں لا لا کے سب کھلا رہے ہیں، ہمارے داماد کی طرح اور باراتیوں کی طرح ہماری خدمت ہو رہی ہے، ہمیں کیا کیا لا کے کھلا رہے ہیں، ہم بھوکے نہیں ہیں، ہم بہت مزے میں ہیں، بس یہ اگر آپ معاف فرما دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور اگر آپ سزا دیں مجھے تو میں حقدار ہوں سزا کا، آپ ظلم نہیں کریں گے۔ تیسرے دن پھر حضور پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا، انہوں نے یہی جواب دیا، پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ان کے بندھن کھول دو، ان کو جانے دو۔ ان کے بندھن کھول دیے گئے، وہ نکلے، مسجد سے باہر نکلے، قریب میں ایک باغ تھا، وہاں ایک چشمہ تھا، گئے جا کے غسل کیا، واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ ہے، 100% برحق۔ لوگوں نے کہا ثمامہ آپ پہلے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے تھے، اب جب کھول دیا گیا تب آپ ایمان لائے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں پہلے اپنے ایمان کا اظہار کرتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ رہائی کی لالچ میں یہ مسلمان ہو رہے ہیں، اب جب مجھے کھول دیا گیا اور میں اپنے وطن واپس جا سکتا تھا تو میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں دل کی گہرائی سے مسلمان ہوا ہوں۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات۔ جنگ تھی حنین کی،
مکہ مکرمہ کے کافروں کا ایک فرد شیبہ بن عثمان حضور پاک علیہ السلام کی طاق میں ایک خنجر لیے چل رہا تھا کہ جیسے موقع ملے گا میں انہیں نعوذ باللہ مار دوں گا اور انہیں ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مکہ انہوں نے ہمارے ہاتھ سے لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف آتے دیکھا تو فرمایا شیبہ ادھر آؤ، کیسے؟ تو کہنے لگے نہیں کچھ نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا نہیں کچھ تو تھا؟ نہیں کچھ نہیں تھا۔ فرمایا آپ نے تمہارے دل میں کیا تھا؟ تو نہیں حضور کچھ نہیں تھا۔ نہیں تمہارے دل میں یہ تھا کہ تم مجھے خنجر سے مارنا چاہتے تھے۔ اب دل کی بات اللہ نے حضور کو بتا دی، دل کی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دی۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ۔ ان کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پہ رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے کلیجے میں محسوس کی تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے، سب سے اچھے اور سب سے کلوز ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کل تک سب سے زیادہ ان سے نفرت کرتا تھا اور آج ان کے دست شفقت نے ایسی محبت پیدا کر دی کہ بالکل اندر بھر گیا، دل بھر گیا حضور کی محبت سے، اور وہ قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسے پھیلا ہے اسلام، مار مار کے مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا بھی یہاں کہنا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اسلام کے لیے پیش کرو جو کچھ کر سکتے ہو، اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کرو، تیاری کر کے مرنا ہے، یعنی آخرت کا دن، کیونکہ اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ بازار، نہ دکان، نہ چائے، نہ پانی، نہ مجلسیں، نہ بیٹھکیں، نہ نشستیں، سب ختم، نہ دوستی، نہ یاری، نہ گھومنا، نہ کوئی پروگرام، سب کچھ ختم ہو جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث میں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے لوگ بہت پریشان ہوں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہمارا حساب ہو جائے اور ہماری سفارش کوئی کر دے اللہ سے، تو بھاگ کے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، تو وہ معذرت کر لیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، پھر جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی معذرت کر لیں گے، جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اولو العزم پیغمبروں کے پاس، سبھی معذرت کر لیں گے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم بول ہی نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اللہ کا جلال آج اس طرح سے جلوہ گر ہے اور ایسا روب اور اللہ کی تعالیٰ کی قدرت ایسی دہشت طاری ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، ہاں یہ بتا سکتے ہیں یہ کون کر سکتا ہے، تم لوگ چلے جاؤ، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وہ کر سکتے ہیں۔ تب بھاگ کے آئیں گے، حضور نے فرمایا میرے پاس، تو میں یہ کہوں گا انا لہا، ہاں اللہ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، ہاں اللہ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، اور میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ دنیا میں کبھی اتنا لمبا سجدہ نہ کیا ہوگا، اور سر نہیں اٹھاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر میں سفارش کروں گا تو وہ لوگ بڑے بڑے گناہ جن کے تھے
اور جہنم کے مستحق ہو رہے تھے، پھر اللہ اپنے فضل سے انہیں جنت عطا فرما دے گا اور جن کو چاہے گا معاف فرمائے گا اور سفارش قبول فرمائے گا۔ اسی لیے یہاں فرمایا وَلَا شَفَاعَةً، اور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی آدمی چاہے گا وہاں کہ کیس ہمارا دبا دیا جائے، کچھ لے دے کے فائل کو ہٹا دیا جائے، وہاں چاہے گا کہ رشوت یہاں بھی چل جائے، تو فرمایا اللہ نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جو نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک عمل، وہ بہت شریف ہیں، وہ رشوت نہیں لیتے کہ لے کے اور جو ہے وہ کہ اس کو دبا دیں، بدل دیں اور غلط لکھ دیں، نہیں، فرمایا اللہ نے کرامن کاتبین، نہایت محترم معزز شریف ہیں وہ۔ تو یہ عقیدہ آخرت سے متعلق آیت کریمہ ہیں کہ لوگوں ایمان والو ابھی وقت ہے، تیاری کر لو، وہ امتحان آ رہا ہے، وہاں کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، یہ دنیا کے امتحانوں کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے، یعنی یہاں جس کے لیے اسٹوڈنٹ اور طلبہ محنتیں کرتے ہیں، دماغ کھپاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہاں تو بہت سے راستے ہیں، اس سال پاس نہیں ہوئے تو اگلے سال ہو جائیں گے، کہیں اور داخلہ مل جائے گا، وہاں تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوگا، لہذا تیاری کرنا ہے، تیاری کر کے مرنا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ کام کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی آ رہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابی بن کعب سے ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امتحان لیتے ہوئے سوال فرمایا، ابی بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی رضی اللہ عنہ قرآن کے بڑے ماہر تھے، اچھا قرآن پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، یاد بھی تھا، فوراً ان کے ذہن میں آیا آیت الکرسی۔ وہ کہنے لگے حضور آیت الکرسی، آپ نے فرمایا مبارک ہو تم کو، تمہارا علم صحیح جواب دیا، صحیح جواب دیا کہ توحید کی اتنی روشن آیت، اتنی منور آیت، چمکتی دمکتی اور بہت ہی مؤثر ترین اور جامع اور نہایت نورانی سب سے عظیم آیت پورے قرآن میں آیت الکرسی ہے۔ اور کرسی، آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کرسی کا لفظ آیا ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا اقتدار، کرسی کے معنی علم اور کرسی کے معنی اقتدار، دو، علم کا تذکرہ چونکہ اس سے پہلے آ گیا لہذا یہاں اقتدار کے معنی میں ہے، اور کہنا چاہیے آیت الکرسی، آیت الکرسی نہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، یعنی جو لوگ عربی جانتے ہیں کہ کہاں زبر آئے گا، پیش آئے گا یا زیر، تو اس کے لیے کوئی فیکٹر ہو، کوئی عامل ہو، تو یہاں کوئی ایسا عامل نہیں تو کہیں گے آیت الکرسی۔ بہت سے غلط الفاظ ان کا تلفظ لوگوں کی زبان پہ پھر چل جاتا ہے تو وہ ویسے ہی بولنے لگتے ہیں۔ مثلاً ایک بیماری ہے جس کو لوگ کہتے ہیں عرق النساء، اور وہ لفظ ہے عرق النساء، عرق معنی رگ اور نساء کے معنی بھی رگ، یہ رگوں کا درد ہوتا ہے جس میں بادی چیزیں منع ہوتی ہیں، تو
اس کو عرق النساء کا کوئی مطلب ہی یا نہیں. عرق تو کہتے ہیں کسی چیز کا عرق ہو، اور نساء تو عورتوں کو کہتے ہیں، نساء کے معنی عورتیں. لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو وہ عرق النساء، عرق النساء ہے وہ. آداب عرض، وہ آدھا برس نہیں ہے، یعنی جو ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کرتے ہیں تو وہ آداب عرض عین سے ہے. اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ صبح شام اگر اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا جائے اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ مسنون عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم فرماتے تھے. اس طرح ایسے انگلیوں پہ آپ پھونکتے ہو، پھر ہاتھ پہ اور پورے جسم پہ اس کو آپ پھیر لیتے تھے. اپنے بچوں یعنی حسن اور حسین کے ساتھ بھی یہ عمل فرماتے تھے، اور فرمایا کہ صبح کو یہ کر لے تو شام تک اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے، اور شام کو کر لے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. پہلا اس کا جو یعنی پہلی یونٹ ہے، پہلا ابتدا جس سے ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، عبادت صرف اللہ کی. جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا، طواف اللہ کے گھر کا ہوگا، نماز اللہ کے لیے. جہاں بھی دیکھیں نماز اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے. حج کرنے گئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، یعنی بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ فرض کیا گیا ہے جو استطاعت رکھتا ہو. یہ فرمایا. کہیں فرمایا اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے. اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے دردوزی کا کام کریں گے اور کہیں رہ جائیں گے اور یہ سب پلان ہے. نہیں، اللہ فرماتا ہے عمرہ کرنے جا رہے ہو، حج کرنے پہلے نیت درست کرو کہ ہم اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں. عمرے گنتی کے لیے نہیں. تو یہ سارے اعمال سب اللہ کے لیے. تو یہاں جو لا الہ دعا اللہ سے صرف مانگی جائے گی. یہاں تک بھی آنے والے ایک صاحب کہنے لگے حضور ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ و ان شئت، اگر اللہ چاہ لے اور آپ چاہ لیں. فرمایا لا، نہیں ہرگز نہیں، بس اللہ چاہ لے، بس صرف اللہ چاہ لے. خدا نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں قرار دیا، یہ شرک ہو جائے گا. بس اللہ جو چاہتا، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. صاف صاف قرآن میں لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اختیارات کل اللہ کے. معاملہ جو بھی ہوگا حرام ہے کیا حلال ہے یہ بھی اللہ کا منصب ہے. اگر نبی اپنی طرف سے کسی چیز کو اب حرام قرار دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی اللہ نے جسے حلال فرمایا ہے وہ حرام کیسے ہو جائے گی؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ نے جسے حلال قرار دیا ہے تو
وہ حرام کیسے ہوگی؟ آپ اسے حرام کیسے قرار دیں گے؟ لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. یہ منصب تمہارا نہیں ہے تم کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اللہ جسے حلال کہے گا وہ حلال. یہ منصب اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. لہذا اللہ لا الہ الا ہو الحی، وہی زندہ و جاوید، ہر چیز فانی ہے. کل من علیہا فان، فرشتے فنا ہوں گے، انسان فنا ہوں گے، اجنہ فنا ہوں گے، کائنات ٹوٹ جائے گی، پورا نظام فنا ہو جائے گا، باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بھی رسول گزر چکے، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو تم کیا مرتد ہو جاؤ گے؟ یہ بتایا جا رہا تھا. غزوہ احد میں منافقین کی طرف سے یہ شور مچا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جتنے صحابہ تھے ظاہر ہے کہ بالکل اتنا شوق لگا اور سے اتنا اثر ہوا کہ بیٹھ گئے. اب کیا کہنے لگے، جب اب کیا بچا؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ بیٹھے ہوئے ساتھی. ارے تم لوگ بیٹھے کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگے حضور شہید ہو گئے. تو وہ کہنے لگے موتوا علی ما مات علیہ، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جس پر حضور نے جان دی اس پر تم بھی جان دو. بیٹھنے کا تو سوال نہیں. یہ تھا، یہ وہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احد کے شہداء میں ہیں. لہذا اللہ ہے جو باقی رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. القیوم، اور پورا نظام اللہ کے حکم سے قائم ہے، سنبھالنے والا ہے. قیوم آدمی نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا. انسان عبد القیوم ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں ارے قیوم بھائی، قیوم بھائی، یہ گناہ کرتے ہیں. اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، اگر کسی کا نام ہے وہ رکھا گیا ہے اور اس میں آدھا کہنا تو کہیے کہ یہ گناہ ہے، سننے والا جانتا ہے تو اس پر بھی گناہ. اس کو بتانا چاہیے. پھر عبد الخالق، خالق خالق نہیں، رحمان رحمان نہیں، غلط ہے. عبد الرحمن پورا نام لینا چاہیے. آپ لوگ بھی جہاں اس طرح سے سنیے تو وہاں فوراً ٹوکیے، اسی وقت ٹوکیے. اگر آپ سوچیں گے بعد میں تو وہ پھر رہ جائے گا. اور اگر شاید اس وقت، ظاہر ہے کہ آدمی محبت کے ساتھ اور مجلس کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے. ایسا نہ ہو کہ لوگ، انداز ہمارا ایسا ہو کہ وہاں بجائے اصلاح کے اس کو وہ برا مانے کہ اپنے علم کا روب بٹھا رہے ہیں. بہت ہی محبت اور اس کے ساتھ کی یہ بات، اس میں اپنے کو بھی آدمی شریک کر لے کہ ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم نے سیکھا ہے، معلوم کیا ہے. ہمارے عالموں نے یہ بتایا ہے کہ ہم کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. یہ بات، یہ پورا نام لینا چاہیے. تو اللہ قیوم ہے، انسان عبد القیوم ہے. انسان کیا سنبھال پائے گا؟ انسان کے بس کا کچھ ہے؟ بے بس، کمزور، عاجز، ضعیف، ناتواں. یہ قیوم کہاں ہو سکتا ہے؟ چھوٹا سا چھپر تو اس کے روکے گا نہیں، اس کے چڑھے گا نہیں. اس کے لیے بھی وہ سب کو بلا کے لائے گا بمشکل.
تب جا کے وہ بھی کتنے ریسورسز کی ضرورت. اللہ ہے جو بغیر کسی سبب اور بغیر کسی ذریعے کے اس کے بس امر اس کی مشیت سے پورا نظام چل رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. کیونکہ اونگ کس کو آتی ہے؟ کون کس کو اونگ آتی ہے؟ یا سوتا کون ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے. کمزور ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے. اسی لیے جانور تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، انسان تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے. اللہ کے یہاں تھکاوٹ کا تصور نہیں. اللہ طاقت والا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے 6 دن میں زمین اور آسمان پیدا کیے. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم تھک نہیں گئے. اللہ طاقتور ہے، کمزوری کا تصور نہیں، لہذا نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں، فضاؤں، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، جو لکوڈ چیزیں ہیں، جو سالڈ ہیں، سب اللہ کی ہے. گیسیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، پٹرول، ڈیزل اور سونا اور کیا کیا چیزیں اللہ نے رکھی. لوہے والی صورت قرآن میں الحدید، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے زمین میں لوہا رکھا ہے، بڑی اس میں قوت ہے، فولاد کہتے ہیں اس کو، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے اور نفع کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، وہ کام آتا ہے. تو تم لوہے کو استعمال کرو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، یعنی اس سے جو ہے وہ بناؤ جو دین کی ضرورت کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے تو تمہارے پاس بھی تیاری ہو، جو بنا سکتے ہو. ہتھیار اور جنگ کی جو اور آلات ہوتے ہیں، تو جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہو اسے اختیار کرو. اور سب کچھ اللہ کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ پیچھے، جو سامنے، ماضی، حال، مستقبل. اور یہ تو اللہ کے لیے ہے بھی نہیں، یعنی ماضی، حال، مستقبل یہ ہمارے لیے ہے. اللہ کے لیے تو زمانہ مخلوق ہے. اللہ کی زمانہ تو ایک ذرہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ہاں یہ ضرور ہے، مشکات کی روایت میں ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یہ انسان مجھے برا بھلا کہتا ہے. یسبنی یسب الدہر، اور حدیث اسی کو کہا گیا کہ اللہ فرماتا ہے یہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، کہتا ہے زمانہ خراب ہے. زمانہ تو میں نے بنایا، زمانہ کے معنی وقت، یہ ماضی، حال، سال، مہینے، دن، راتیں، یہ سب میں نے بنائی. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ تاریخ منحوس ہے نعوذ باللہ اور یہ سعد ہے، اس میں شادی کرو اور اس میں نہ کرو، یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. سارے ہی دن اللہ کے ہیں اور اللہ نے سارے دن بنائے ہیں. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کل کہ میں نے اپنی بچی کا نام عائشہ رکھا، تو ایک بوڑھی اماں ان کے رشتے کی، گاؤں کی،
وہ کہنے لگے عائشہ کیوں رکھا نام آپ نے؟ عائشہ تو جس کا نام ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کی قسمت خراب ہوتی ہے۔ توبہ استغفر اللہ، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یعنی یہ یہاں تک ہماری جہالت اور ہماری لا علمی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ سب جانتا ہے، اس کے علم کا حال یہ ہے کہ اس کے علم کا احاطہ لوگ نہیں کر سکتے الا بما شاء، مگر اللہ ہی چاہے۔ جتنا اللہ چاہے گا تو علم دے گا، اور اس کے علم کا حال یہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ سمندر میں جیسے سوئی ڈالے اور نکال لیں تو نوک پہ کتنا پانی رہے گا، یعنی سوئی کی نوک پہ ایک معمولی سا قطرہ، اس کے لیے کوئی لفظ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حدیث میں کہ بندوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سوئی کی نوک میں لگا ہوا ایک معمولی ترین پانی کا قطرہ، یعنی اس کی تراوٹ وہ جو بس سوئی کی نوک پہ ہے، آپ سمجھ لیجیے یہ حال ہے۔ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، وہ اسپرٹ کیا ہے، وہ کرنٹ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس سے جسم میں حرکت، جس سے آنکھوں میں چمک، جس سے دل کی دھڑکن، جس سے اعضاء میں کام کرنے کی صلاحیت، وہ کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، جو علم تم کو دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، انون بہت ہے، نون بہت کم ہے۔ جتنا ہم نے جانا ہے وہ بہت کم ہے، جو نہیں جان سکے ہیں، جو انون ہے وہ بہت ہے۔ لہذا جہاں ہم بیٹھے ہیں، زمین کے نیچے کیا کیا خزانے ہیں ہم نہیں جانتے۔ انسان جو ہے وہ بڑا جاہل پیدا ہوتا ہے، انسان نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ ہی نے تو سکھایا جو سکھایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها۔ کس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے سکھایا، اللہ نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے اقتدار کا حال یہ ہے کہ آسمان زمین اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے۔ ولا یعود، یعنی اللہ نگرانی فرما رہا ہے عالم بالا کی، اوپر کی دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، اللہ کی جنت، اللہ کی دوزخ، پل صراط، لوح محفوظ، وہ فائل جہاں ڈیٹا سیو کر دیا گیا ہے، وہ کیسا ہے ہم نہیں بتا پائیں گے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور زمین کی تہوں میں کیا خزانے ہیں، پوری کائنات بحر و بر، اللہ نگرانی فرما رہا ہے۔ اللہ خالق ہے، کریٹر ہے، وہی حاکم ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ تو اب یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اتنا بڑا کام آج ایک مولوی صاحب کے سنبھالے، ایک مدرسہ چھوٹا سا نہیں سنبھل پاتا، حافظ جی ایک چھوٹا سا مکتب نہیں سنبھال پا رہے، ہر آدمی تھک جا رہا ہے۔
ایک مستری محنت کرتا ہے دن بھر تو کمر اس کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایک کلی سامان اٹھاتا ہے تو تھک جاتا ہے اور بدن دکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنا سب، یعنی یہ عظیم الشان نگرانی اللہ کی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، لیکن ان کی حفاظت و نگرانی سے اللہ تھکتا نہیں ہے، اس کے لیے بار گراں نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے، اللہ ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی۔ آج ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہو گیا تو اس پر تو ہے یقین کہ کتے سے حفاظت ہوتی ہے، آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے۔ یقین ہمارا۔ مولانا عبدالکریم پاریک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اچھے اسکالر تھے، درس وغیرہ ان کے بہت ہوتے تھے، کئی کتابیں ان کی ہیں، ہندی پر بڑا عبور تھا، سنسکرت پر بھی۔ ایک درس میں وہ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کے ایمان کا، ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ نائی کے استرے پر ہمارا جتنا ایمان ہے اتنا بھی ایمان ہمارا اللہ پر نہیں رہ گیا کہ استرا ہماری گردن پہ چلتا ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بس کٹنگ ہی ہو رہی ہے اور صفائی ہی ہو رہی ہے، استرا ہماری گردن پہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں ایمان اس یقین ہے اس نائی پر، لیکن اللہ پر اتنا بھی یقین نہیں رہ گیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی دین کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین آدمی قبول کر لے پھر کوئی زبردستی نہیں، پھر بھی چاہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، یہ معنی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے میں، دین کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں، یعنی مار مار کے مسلمان نہیں بنایا جائے گا، یہ معنی۔ یہاں ایک لفظ ہے انڈرسٹوڈ ہے، اے لا اکراہ فی قبول الدین۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہر چیز کو کلیئر کٹ کر دیا گیا ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، بھلائی کا ہے، خیر کا ہے وہ واضح ہے، گمراہی کا، ضلالت کا وہ راستہ بھی واضح ہے، انسان کو معلوم ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب بہت ہی جامع اور جیسے دکھتی رگ پر انگلی رکھ دے، جیسے بالکل جو اصل مرض ہے اس کو ڈائیگنوز کر دے۔ ظاہر ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ انسانوں ہی کا نہیں پوری کائنات کا مالک ہے، تو اس کو تو معلوم ہے۔ تو اس نے بتایا کہ دیکھو جو طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ سرکش کو۔ طاغوت کے معنی اللہ کے پیرالل کوئی بھی حکومت اور کوئی نظام، کوئی سسٹم، کچھ بھی جو خدا تعالیٰ سے بغاوت پر مبنی ہو، جس میں شرک ہو، جس میں اللہ اور رسول کی مخالفت ہو، وہ طاغوت ہے، وہ سرکش، وہ حکومت بھی ہو سکتی ہے، وہ انتظامیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ عملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان، پہلے انکار پھر اقرار۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ابھی لا الہ صحیح نہیں، تو الا اللہ کیسے صحیح ہوگا؟ پہلے کیا ہے؟ لا الہ، کوئی حاکم نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی معبود نہیں، پہلے یہ صحیح ہو الا اللہ، سوائے اللہ، یعنی بس اللہ ہے۔ تو
اگر لا الہ صحیح نہیں تو ہم کہیں لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اس سے اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اوپر نہیں ہو رہا ہے تو دوسروں پہ کیا ہوگا؟ ہمارا کلمہ جو ہے وہ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اوپر نہیں، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آج تسبیح کے ٹھنڈے کلمات ہو گئے، یہی وہ کلمات تھے جس نے مکہ مکرمہ میں ہلچل مچا دی، جزیرۃ العرب پورا 10 لاکھ مربع میل اسلام کی گود میں گرا، اور رومن امپائر، پرشین امپائر ٹوٹ گئی، کوہرام مچا دیا تھا۔ کب؟ جب صفا کی پہاڑی پر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ لا الہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آج کوئی انقلاب نہیں برپا ہوتا، آج ہمارا لا الہ کمزور ہو گیا، ہمارے ہی اوپر اثر نہیں کر رہا ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا، انکار کرو باطل نظام کا، باطل سسٹم کا، کافرانہ حکومت کا، کافروں کی حکومت کا انکار کرنا پڑے گا، یورپ کا، امریکہ کا، اسرائیل کا۔ خدا تعالیٰ سے بغاوت پر جتنے ملک ہیں، حکومتیں ہیں، اور سعودی حکومت کے منافقانہ رویوں کا، باطل سے دوستیوں کا انکار کرنا پڑے گا، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا جو نظام ہے قرآنی وہ برحق ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات کو سنتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے سرپرست، ان کے باس، ان کے بڑے شیاطین ہیں، یخرجونہم، جو ان کو نکالتے ہیں نور سے تاریکیوں کی طرف، یہی دوزخی ہیں، ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ یہاں تک آ کے ایک سبق پورا ہو گیا، اور کیونکہ وقت بھی ہو گیا، آپ تھک بھی گئے، اتنی دیر سے درس ہو رہا تھا۔ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب موقع نصیب فرمایا تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ آج کے درس میں ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ انشاءاللہ ہم اسلام کے 3 بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت کو اچھی طرح سمجھ کر اس سبق کو تازہ کرتے رہیں گے، اور ڈیڈ نہیں ہونے دیں گے، زندہ رہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ کل اختیارات اللہ کے ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے، معبود بھی اللہ ہے، اور جو سپرسٹیشنز ہیں، جو خرافات ہیں، جو اوہام ہیں، ان سے ہمیں باہر آنا ہوگا، فیشن کو چھوڑنا ہوگا، اور رواجوں کا جنازہ نکال دینا ہے، دفنا دینا ہے، سنتوں کو رواج دینا ہے۔ نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور کے طریقے، حضور کا نظام، اس کو نافذ کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، گھر والوں پر۔ ہم اپنے سے شروع کریں گے، اس کی دعوت دیں گے، اس کے پروگرام کریں گے، اس کا مشن اس میں شریک ہوں گے، اور ایک تحریک برپا کریں گے، اخلاقی تحریک جس میں مورل ویلیوز کو بیس بنایا جائے، اور اخلاقیات کو جس میں آگے بڑھایا جائے، یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ کہ دین کے اخلاقی واقعات کو پیش کرنا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ لو جہاد اور فلاں یہ سب پروپیگنڈا ہے۔
اللہ کا دین بہت آسان ہے، سب کے لیے ہے، مسلمانوں کو بھی سمجھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو تو بتا رہے ہیں اور ہمیں خود یقین نہ ہو۔ جیسے ایک پیر صاحب تھے تو وہ اپنے مریدوں سے انہوں نے کہا کہ دریا پار کرنا تھا نا، تو کہا بس بسم اللہ پڑھو، کود جاؤ، اللہ راستہ بنائے گا، پار کرائے گا۔ تو مریدوں نے بسم اللہ پڑھا اور سب نکل گئے۔ اب جب ان کی خود دیکھا کہ پیر صاحب تو بھی کھڑے ہیں، لوگوں نے کہا حضرت آپ نے ہی تو ہمیں بتایا ہے، تو وہ اندر سے ڈر رہے تھے پتہ نہیں پار ہو پائے گا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ غرق ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی، غیر مسلم آدمی، وہ مسجد کی دیوار سے لگا ہوا حصہ جو تھا وہاں پیشاب کر رہا تھا۔ بلایا اور ایک دم سے تیش میں آ گیا، تو پتہ نہیں یہ مسجد ہے اور یہ یہاں پر پیشاب کرتے ہیں۔ اس پر بہت زیادہ اس کو بہرحال ڈانٹ ڈپٹ لگائی، اور وہ شاید تھا خاصا، یعنی کوئی غصے والا، تو کہنے لگا بھائی سوری، مجھے نہیں معلوم تھا۔ نہیں، اب اس کا جو ہے کفارہ یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو۔ کہ اب تو جان جو ہے وہ تبھی بچے گی، اس کی بات ماننی پڑے گی۔ تو آخر اس نے کہا کہ پہلے توقف کیا کہ بات بن جائے، نہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا پڑھا دو، تو کہا کہ نہیں وہ تو مجھے بھی نہیں آتا ہے لیکن تم پڑھو۔ تو یہ والے مسلمان کہیں ہم نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔